ایک صحابی آئے ایک مرتبہ اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی. اور صحابہ کرام بھی بڑے عجیب و غریب ان کے مدارک ہیں کہ درخواست بھی کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے اور یہ بھی کہا کہ مختصر نصیحت فرمائیے، مختصر نصیحت فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ ایسی درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں. آپ نے اس کے اوپر کوئی تنبیہ نہیں فرمائی کہ میرے اوپر کیوں قید لگا رہے ہو کہ میں مختصر کروں یا لمبی کروں. لیکن ان کے پاس یا تو وقت کم ہوگا، جلدی جانا چاہتے ہوں گے، کیا بات ہوگی، تو کہا کہ مختصر نصیحت. تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو. یہ ساری نصیحتوں میں سے یہ ایک مختصر نصیحت فرمایا، غصہ نہ کرو. انہوں نے پھر عرض کیا، انہیں کچھ ایسا لگا کہ شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ کچھ بات بنی نہیں، یعنی جو یہ نصیحت جو ہے یہ کچھ اس کی اہمیت دل میں نہیں پیدا ہوئی. تو دوبارہ اس کیا کہ رسول اللہ کچھ اور فرما دیجیے، کچھ اور بھی نصیحت فرما دی. تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کر. دوبارہ بھی. پھر تیسری بار انہوں نے کہا رسول اللہ کچھ اور بھی فرما دیجیے. فرمایا غصہ نہ کر. تینوں مرتبہ یہی جملہ دوہرایا ہے کہ غصہ نہ کر. اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ اس کو معمولی بات نہ سمجھو، غصہ نہ کرو، اس بات کو معمولی نہ سمجھو، اس واسطے کہ یہ معمولی نہیں ہے. غصہ اگر عادت پڑ جائے غصے کی، محل بے محل، موقع بے موقع، تو یہ بے شمار گناہوں کی جڑ ہے. اسی غصے سے بغض پیدا ہو، اسی سے حسد پیدا ہو، اسی سے کینہ پیدا ہو، اسی سے انسان دوسرے کا حق رسم کرتا ہے، اسی سے غیبت ہوتی ہے، اسی سے چغلی کھاتا ہے. خدا یعنی کتنے بے شمار گناہوں کی بنیاد ہے غصہ. تو فرمایا کہ غصہ نہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے سارے امراض کی اصل جڑ تو ہے تکبر، جیسا میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ. غصہ بھی حقیقت میں تکبر سے آتا ہے. جب آدمی سمجھتا ہے میں بڑا ہوں، اور جس سے پر غصہ کر رہا ہوتا ہے اس کو چھوٹا سمجھتا ہے. اس واسطے کہ اگر بڑا سمجھتا تو کبھی غصہ نہ کرتا. اسی لیے کہتے ہیں قہر درویش بر جانے درویش. درویش آدمی اگر اپنے آپ کو جو کچھ نہیں سمجھتا بھائی میں تو معمولی سا آدمی ہوں، وہ کیا غصہ کرے گا دوسرے پر؟ غصہ وہ کرے گا جس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں بڑا ہوں، دوسرا چھوٹا ہے. کیونکہ غصہ کیا جاتا ہے یا برابر کے آدمی سے یا چھوٹے آدمی سے. بڑے پر تو غصہ کرتا نہیں آدمی، اور یہ اس وقت کرتا ہے جب اس کو چھوٹا سمجھا. تو اصل بنیاد غصے کی ہے تکبر. لیکن پھر اس غصے سے بے شمار گناہ پیدا ہوتے ہیں. غصے کا اظہار کا اگر موقع مل جائے، غصے کو ظاہر کرنے کا، بدلہ لینے کا، تو اس میں انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے، دوسرے کی حق تلفی ہو جاتی ہے. غصے کو اگر ظاہر کرنے کا موقع نہ ملے، غصہ اتارنے کا موقع نہ ملے، تو دل میں ایک گھٹن پیدا ہوتی ہے. اس گھٹن کا نام ہے بغض، اسی گھٹن کا نام ہے کینہ، اور اسی کے نتیجے میں حسد پیدا ہو. اور ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کی بدخواہی میں لگ جائے یا کسی طرح نیچے دکھا دے. تو بے شمار گناہوں کی بنیاد ہے غصہ. اور اس کے مقابلے میں حلم وہ بڑی اعلیٰ صفت ہے، اعلیٰ درجے کی صفت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے بکثرت، اللہم اکرمنی بالعلم وزیننی بالحلم. یا اللہ مجھے علم کی عزت عطا فرمائیے اور حلم کی زینت عطا فرمائیے. معلوم ہوا کہ علم جو ہے وہ بغیر حلم کے بے زینت ہے، اس کے اندر کوئی زینت نہیں. علم اسی وقت مزین ہوتا ہے، کارآمد ہوتا ہے جب اس کے ساتھ حلم ہو. اگر حلم نہیں تو علم جو ہے وہ کارآمد نہیں، بعض اوقات انسان کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے. تو اللہم اکرمنی بالعلم وزیننی بالحلم. حلم
آدمی بردباری کو مراد. جیسا میں نے عرض کیا کہ غصے کے موقع پر زیادہ غصہ کر لیا ضرورت سے تو گناہ، یا بے موقع کیا، غصہ کرنے کا موقع تھا نہیں اور تم نے کر دیا، یہ گناہ. اس سے دوسرے کی دل آزاری ہو گئی، دل ٹوٹ گیا، یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا. اس واسطے اس غصے کو قابو کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ذرا سا بھی اگر حد سے تجاوز کر جائے گا تو گناہ کبیرہ تک لے جائے گا، اللہ بچائے. مثلا کسی نے آپ کو تکلیف پہنچا دی کسی قسم کی، تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ جتنی تکلیف اس نے پہنچائی ہے اتنی ہی تم پہنچا دو. یہ جائز ہے تمہارے، اس کے بدلے میں جائز ہے. اس سے اگر ایک بال آگے بڑھ گئے تو تمہارے ذمہ گناہ ہو گیا، اس سے ذرا بھی آگے بڑھ گئے تو گناہ ہے. اور اگر اتنی ہی پہنچاؤ تو تب تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، جائز ہے. اور اس سے زیادہ پہنچا دی تو گناہ. اتنی ہی پہنچاؤ جائز تو ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ چھوڑ دو، معاف کرو. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو کا بدلہ اچھائی سے دو. اور لیکن فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ عمل، یہ وصف بڑے صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے اور بڑے نصیب والوں کو. یہ بات کہ معاف کر دیں، نصیب والا بھی سن لیجئے. نصیب والے کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اس کو حق تو تھا، انتقام لے لیتا، بدلہ لے لیتا، لیکن چھوڑ دیا، معاف کر. اس کی کے لیے اتنی زبردست بشارت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. الفاظ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وهو محق. جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اپنا حق معاف کر دے، تو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا میں ذمہ دار ہوں. میں ذمہ دار ہوں گھر جنت کے بیچوں بیچ کو گھر دلوانا. اتنا بڑا صاحب نصیب ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. تو بھائی اگر تم نے بدلہ لے لیا، ایک تھپڑ اس نے مارا تھا، ایک تم نے مار دی، تو بتاؤ یہ تھپڑ جو تم نے مارا یہ فائدہ ہوا؟ یا اگر اس تھپڑ کے بدلے حضور گارنٹی لے رہے ہیں جنت کے اندر گھر بنوانے کی، گھر دلوانے کی، تو وہ تھپڑ زیادہ قیمتی ہے یا وہ جنت کا گھر زیادہ قیمتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بھائی جھگڑا چھوڑ کے اپنا یہ فضیلت. ہاں حق ضرور ہے، تم نے بھی اگر اتنا ہی مار دیا تو انشاءاللہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، پکڑے نہیں جاؤ گے. اس سے آگے بڑھ گئے گناہ. ہمارے حضرت حکیم علامہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، کسی بزرگ کے مرید تھے. تو ان سے کہا کہ حضرت ہم نے بڑا سنا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی صوفیاء کرام، ان کی بڑی بڑی عجیب عجیب شانیں ہوتی. کسی کی شان کچھ ہے، کسی کی شان کچھ ہے، کسی کا رنگ کچھ ہے، کسی کا رنگ کچھ ہے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی جو مختلف شانیں ہیں یہ بھی ذرا دیکھوں کہ کیا کیا کس قسم کی شانیں ہوتی ہیں ان کے اولیاء کرام. تو شیخ نے کہا بھائی کس چکر میں پڑ گئے، کہاں ان اولیاء کرام کی شانیں تم دیکھو گے، وہ کہاں تم کہاں. کسی نے دل چاہتا ہے کہ ذرا کچھ مظاہرہ معلوم ہو. کہا کہ اچھا ہے تو فضول بات، لیکن اگر چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ وہاں چلے جانا قطب صاحب کے پاس، وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا شاید وہ مراقبہ گاہ ہے، وہاں چلے جانا. تو وہاں 3 بزرگ بیٹھے ملیں گے تم. تو ایسا کرنا کہ پیچھے جا کر ہر ایک کے کمر پہ ایک ہلکا سا مکہ مار دے. ایک اس کے مار دینا، ایک اس کے تینوں کو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. تو یہ حضرت جو ہے یہ
اولیاء کرام کی شان دیکھنا چاہتے تھے تو وہاں پہنچ گئے اور وہ تینوں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جا کر ایک کے پیچھے مکہ مارا. جو جن کے مکہ مارا وہ انہوں نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کون مکہ مار رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اپنا ذکر تسبیح مشغول تھے، اسے مشغول ہے. دوسرے بیٹھے تھے ان کو جا کے کمر میں مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کے ان کی طرف دیکھا اور ویسے ہی مکہ ان کا مارا. تیسرے کے پاس پہنچے، اس کو مکہ مارا تو وہ پیچھے مڑے اور مڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے کہ تمہارے ہاتھ میں چوٹ تو نہیں لگی، تمہارے ہاتھ کے کوئی درد تو تکلیف تو نہیں ہوئی، لا مسئلہ. یہ تینوں حال دیکھ کے یہ شیخ کے بعد واپس آ گئے. تو بھائی کیا ہوا کہ جی اس طرح ہوا تھا، ایک نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں مجھے، دوسرے نے مکہ مار دیا، تیسرے نے الٹا مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری چوٹ تو نہیں لگی. کہا کہ بھائی تم کہہ رہے تھے نا کہ اولیاء کرام کی شانیں دیکھنا چاہتے ہو، تو یہ 3 شانیں ہیں اولیاء کرام. جو صاحب جو تھے ذکر میں مشغول تھے، انہوں نے پلٹ کے تمہیں نہیں دیکھا، انہوں نے کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری میسر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے، پیچھے سے ایک آدمی مکہ مار دیا تو مار گیا. کہاں اپنا وہ کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کو دیکھوں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اسے بدلا لینے کی کوشش کروں. وہ وقت جتنا اس سے پوچھنے گھسنے میں ضائع ہوگا، اس کا مکہ مارنے میں ضائع ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ اتنا وقت اللہ کے ذکر میں صرف. ان کی شان تو یہ تھی. دوسرے جو تھے بزرگ، یہ بتاؤ کہ جب انہوں نے پلٹ کر تم سے مکہ مارا تو کچھ کہا بھی زبان سے؟ کہا کہ نہیں، کہا تو کچھ نہیں، بس مار کے پھر اپنا کام میں لگ گیا. کہا کہ اچھا جتنا مکہ تم نے مارا تھا اتنا ہی مارا کہ کچھ زور سے زیادہ مار دیا؟ کہ نہیں جی اتنا ہی مارا جتنا میں نے مارا تھا، کچھ زیادہ نہیں. کہا کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ کیونکہ ان کو شرن حق حاصل تھا مکہ مارنے کا، تو اس واسطے کیونکہ تم نے مارا تھا، زیادتی کی تھی، تو ان کو بھی حق حاصل تھا، انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا، لیکن بدلہ پوری مساوات کے ساتھ لیا. کیونکہ تم نے کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالا تھا، انہوں نے بھی پلٹ کر کوئی کلمہ نہیں کہا، اور جتنی زور کا تم نے مارا تھا اتنا ہی زور کا انہوں نے بھی مار دیا. اور یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے جو مارا تم کو پلٹ کر، وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ دل میں غصہ آ گیا تھا یا انتقام لینا مقصود تھا، اس وجہ سے نہیں مارا. کبھی دل میں خیال آنے لگے کہ صاحب وہ تو انہوں نے تو بڑی افضل کام کیا تھا، انہوں نے افضل کام نہیں کیا. بات در حقیقت یہ ہے کہ بعض اولیاء اللہ، ذرا سمجھ لو بات، بعض اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو انسان تکلیف پہنچا دے اور وہ بدلہ نہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو جاتا ہے. ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کا دشمن ہو جائے یا اس کو تکلیف پہنچائے، میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اگر وہ بدلہ نہ لیں، صبر کر لیں، اس صبر کے نتیجے میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو جاتا ہے. تو یہ مکہ جو مارا تم کو، انہوں نے در حقیقت اللہ کے قہر سے بچانے کے لیے مارا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قہر میں مبتلا ہو جاؤ اللہ تعالیٰ. کہ یہاں ایک دل میں خیال بعض اوقات پیدا ہوتا ہے کہ بھائی وہ ولی اللہ جو تھے وہ تو بڑے مہربان اور شفیق تھے کہ انہوں نے مکہ اس لیے مارا کہ قہر نازل ہو جائے. جب وہ اتنی مہربانی کرنے کو تیار ہے تو اللہ میاں کیوں قہر نازل کرتے ہیں اس کے اوپر؟ اللہ میاں کیوں غضب نازل فرماتے ہیں ایسے آدمی کو؟ بہت تقیب الامت مانا تھان میں صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، کیا خوبصورت بات جواب میں انہوں نے فرمائی ہے کہ بھائی یہ باتیں عشق کی ہے، محبت کی، یہ عقل کی عام ترازو میں تولنے والی باتیں نہیں. بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی شیرنی کو چھیڑ دے، ایسے ہی معمولی سا آدمی جا کر، تو وہ شیرنی معاف کر دیتی، لیکن شیرنی کے بچوں کو چھیڑ کے دیکھے طرف تو اس بات کا اندازہ کرنا کہ سوت برابر آگے پیچھے نہ ہو، اتنا ہی ہو، یہ آسان کام. کہیں ذرا سے جاتی ہو گئی مار کھا گئے ہو.
اور دوسرا اتنا بڑا افضل کام ہے معاف کر دینا کہ جس کے کوئی ٹھکانا نہیں. تو اعلیٰ درجہ حلم کا یہ ہے کہ بے موقع غصہ نہ ہو، اور مستحسن یہ ہے کہ موقع پر بھی نہ ہو. ہاں جہاں ضرورت پیش آ جائے وہاں